بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بدحال بھائیوں اور ان کی پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے ہلا کے رکھ دیا. کل رات ڈینگی نے مجھے کاٹا، یہ اس کا جنون تھا، اور میں نے کھجلی کی، اس میں میرا سکون تھا. اور جان بوجھ کے بھی میں نے اسے نہیں مارا کیونکہ اس کی نسوں میں میرا خون تھا. اور اماں اس کی کانی بہری، ابا اس کا گنگا تھا. میں تو جسے رانی سمجھا، وہ تو رانا ٹنگا تھا. اس عاشقی نے مجرم بنا کے رکھ دیا، پولیس کے ہتھے چڑھا کے رکھ دیا. اور جب انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے، پانچے کیے بند اور پھر ہلا کے رکھ دیا. اور میرے مونا لیزا جیسے حسین لڑکوں اور کونڈا لیزا جیسی سنگین لڑکیوں، میری آج کی تقریر نسرین کے نام. جناب صدر، نسرین میرے سوتیلے چچا کے سکے بھائی کی پہلی بیوی کی تیسرے شوہر کی 13ویں بچی تھی. اس لیے مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ کس طرح سے بچی تھی. ذرا غور فرمائیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تھے آنکھوں پہ چشمہ سجائے، دانتوں میں انگلی دبائے، زلفوں کو لہرائے، اور پھر جب وہ لپس میں آئے تو ہائے ہائے ہائے. میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے دوسری طرف دیکھا. میں جو مسکرایا تو انہوں نے منہ بنایا، لیکن جب وہ کھلکھلایا تو ٹک ٹک کا پان مسالہ ہم دونوں نے کھایا. بڑا مزہ آیا. پھر اس کے حسن تھا مارا گولا، ہونے والا تھا کوئی رولا. لڑکی تھی یا گور میں کولا، ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا. زلفیں اس کی گلی گلی، ساڑی اس کی نیلی پیلی، چال تھی اس کی ڈھیلی ڈھیلی. میرے خیال سے اس کے پاس پیچکس نہیں تھا، اور پیچکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے چھنکائی پیار کی ونگ ماہیا. لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا. بس یہی ادا میرے دل میں کچھ اس طرح سے بس گئی، جس طرح چھوٹے سے رکشے میں آبدہ پروین پھنس گئی. اتوار کی رات ہوئی، ہماری پہلی ملاقات ہوئی. دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب آتے ہیں جس طرح آٹے کو دیکھ کے غریب آتے ہیں. وہ آگے بڑھی، میں نے آیت الکرسی پڑھی. جناب صدر، اس کی بہتی ناک دیکھ کر مجھے یوں لگا ہو جیسے پگھلی ہوئی کلفی، اور اس کی سرخ آنکھوں میں ڈوب کے ہو گیا بے گانا. وہ تو بعد میں پتا چلا پگلی چرس پیتی تھی روزانہ. میں بولا میری زلفوں کو نرمی سے چھو لو، ورنہ پاپی چھو لو. وہ بولی نیلا پیلا رنگ نہ کر، پپو یار تنگ نہ کر. اور اسے منانے میں ریو بسکٹ لے کے گیا چھت کے اوپر. وہ پگلی بولی پیار محبت سے بھی اوپر، بیفرین سوپر. اور اب نہ وہ انکار کرتی ہے نہ اقرار کرتی ہے، میرے ہی سپنوں میں آ کے سرتوسیف سے پیار کرتی ہے. اس واقعے کے بعد مجھ پہ یہ آیا ہوا کہ لاہور کی لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہیں، فیصل آباد کی لڑکیاں چکتے لگاتی ہیں، گجرات کی لڑکیاں آنکھیں دکھاتی ہیں، اور لپس کی لڑکیاں بغل بناتی ہیں. اور کھانسی کی دوا وقت پر نہ لو تو ٹی بی بن جاتی ہے، محبوبہ وقت پہ نہ بدلو تو بیوی بن جاتی ہے. اور اس بار میں نے محبوب کے بجائے زمانے کو بدلنے کی ٹھانی. تو مجھے یہ دیکھ کر ہوئی حیرانی کہ بظاہر تو لیپ ٹاپ دینے والے میرٹ نواز نظر آتے ہیں، لیکن کرپشن کے معاملے میں یہ تو شہباز نظر آتے ہیں. مولانا صاحب کو خان صاحب کا جینس میں نماز پڑھنا ناجائز لگتا ہے، کیونکہ جینس خود پہننے میں رکاوٹ ان کو اپنا سائز لگتا ہے. اور جو لوگ ٹھیکیداروں کو بھی 10% کمیشن دینے پر منا لیتے ہیں تو حالات زندگی انہیں صدر پاکستان بنا دیتے ہیں. غیر ملکی فنڈز لے کے افواج کی حالت کو سنگین بنانا ہے تو الف بے یقین رکھنا ہے. اور بچے 2 ہی اچھے، یہ فیملی پلاننگ کی چوائس ہے. فردوس عاشق اعوان کے مطابق ہفتے میں 2 چھٹیاں آبادی بڑھنے کا باعث ہے.
اگرچہ ہو جاتی ہے گیس کی بحرانی، پیٹرول کی گرانی، تو سن کے اپنے ملک کی درد بھری کہانی میں بیت الخلا میں بیٹھ گیا، میں خلا سمجھ کر لوٹے کا پانی پی گیا پیمانہ سمجھ کر۔ جناب صدر، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا اپنی محبت نسرین کو اور ترجیح دی اقبال کے شاہین کو۔ پہلا بسیرا کیا پہاڑوں کی چٹانوں پر، فائرنگ کر کے بھگا دیا بنارس کے پٹھانوں نے، پھر زندگی کی بھیڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا آلو 80 روپے کلو ہو گئے۔ جب وسیع ہونے لگا میرا نالج تو میں نے ایڈمیشن لے لیا فارمیسی کالج۔ یہاں پہ آنے کے بعد مجھ پہ یہ آیا ہوا کہ اس معاشرے میں اگر کوئی لڑکی کھانسے تو سگڑ پن، اگر کوئی لڑکا کھانسے تو دمے کا مریض، کلاس میں لڑکا سوال کرے تو اوچھا، اگر لڑکی سوال کرے او اچھا، ایکسٹرنل ایگزامینر کے پاس اگر لڑکی جائے تو آئبا، اور اگر ہم جائیں تو ویری ٹف بائبا، اور لڑکی زلفیں لہرا کے آئے تو شلپا شیٹھی، ہم جیل بھی لگائیں تو نجم سیٹھی، اور لڑکیاں کیٹ واک کریں تو حق، ہم کریں تو مردان کی بے شک۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو مرغے کو دیکھ لو، شیر کو دیکھ لو، باز کو دیکھ لو، یا پھر عبید خان کو دیکھ لو۔ جناب صدر، اس واقعے کے بعد میں گھر گیا اور ماسٹر کے مولٹی فارم پہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو ایک خط میرے نام بھجوایا گیا تھا، مجھے جھک مارنے بلوایا گیا تھا۔ وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا، وہ میرا انٹرویو تھا۔ مجھ سے پہلا سوال، آپ اسامہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کرشمہ کپور۔ مجھ سے دوسرا سوال، آپ کی پوچھے ہیں آپ کے بھائی کی نہیں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ وہ ابو پہ گیا ہے، میں امی پہ گیا ہوں۔ مجھ سے تیسرا سوال کہ آپ نیوز چینل دیکھ کر ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ ایکسپریس نیوز والے یہ کہہ کر سب کو ڈراتے ہیں کہ جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں۔ مجھ سے چوتھا سوال کہ شادی والے دن دلہن کو گھونگھٹ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ کسی کے منہ سے یہ نہ نکل جائے، اوے یہ تو میری والی ہے۔ جناب صدر، وہ سارے کا سارا عملہ میری باتوں سے ہو گیا کملا۔ عجیب تھا ان کا ریئیکشن، میری ہو گئی ریجیکشن، اور ریجیکٹ ہونے کے بعد جب میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہی تو ان کے صحافیوں نے مجھے اتنا مارا جتنا ان دو ہاتھوں سے مارا جا سکتا ہے۔ آخر پھر بھی ان دو ہاتھوں سے کتنا مارا جا سکتا ہے؟ وہاں سے مار کھانے کے بعد میں اتنا بھاگا جتنا ان دو ٹانگوں سے بھاگا جا سکتا ہے۔ آخر پھر بھی ان دو ٹانگوں سے کتنا بھاگا جا سکتا ہے کہ اچانک بھاگتے سورج نے میری آنکھوں کو چمکا کے رکھ دیا، دبوچا پولیس نے تو گھٹنوں کو میری ہلا کے رکھ دیا، اور جیل جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھ سے رشتہ نہ ہونے کا سبب اس کا ابا تھا۔ سب حیران تھے کہ اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا، اور اس کے نانا نے بھی یہ کہہ کے ہم سے رشتہ توڑ دیا کہ مونگ پھلی میں دانا نہیں، ہم تمہارے نانا نہیں۔ اور میری ساس جو رنگ بدلنے سے پہلے مجھے سمجھتی تھی شہزادہ پیرس، کہنے لگی یو ریون ڈیوس، مگر اس کے باوجود بھی میں نے لکھ دیا اسے خط صبر کر کے، دل میں ارمانوں کی قبر کر کے۔ بھولی بھالی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو، خط دے دیا اپنے بھائی گلزار کو۔ پھر میں نے سمندر کی عجیب موج دیکھی، جو اپنے پیچھے گلزار کی فوج دیکھی۔ اس کے مارنے سے منہ سے سانس نکل رہے تھے، دل سے اگلے پچھلے منہ سے راز اگل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کس پہ عذاب آیا ہے؟ میں نے کہا خط کا جواب آیا ہے۔